کسی نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی کہ اللہ اکبر، آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا۔ سلطان اٹھا، تلوار لی اور بڑھیا کے ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اس نے کہا چراغ گل کر دیا جائے، تو اس نے چراغ گل کر دیا گیا۔ تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی، پھر کہا اب مجھے پانی دیا جائے۔ اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ کہا۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سنو، تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو میں جب تمہارے گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی؟ تو کہا جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک بادشاہ کا بھتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے۔ جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے، تو میں نے الحمدللہ کہا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا۔ تو بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے دے، یہ نہ پوچھ۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا ہے، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لوں۔ تو جن لوگوں نے عدل و انصاف کے پخیے ادھیڑ کے رکھ دیے پھر وہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ رشا پیل کو دیکھ لیں، ایران کے شہنشاہ ایران کو دیکھ لیں کہ مرنے کے بعد قبر کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے عدل و انصاف کیا آج نام بھی انہی کے باقی ہیں، آج ذکر بھی انہی کا باقی ہے۔ تو فرمایا الملک یدوم بالکفر، ملک کفر سے تو آباد رہ سکتے ہیں، ولا یدوم بالظلم، لیکن ظلم سے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عدل و انصاف سے ملک ترقی کرتے ہیں اور ظلم و ستم سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔